والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، اللہ رب العزت کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام جیسا پیارا مذہب اور دین عطا فرمایا ہے. اس دین میں اللہ رب العزت نے کچھ اعمال، کچھ عبادتیں ایسی عجیب عطا فرمائی ہیں کہ جو ہمارے دل کو صاف کرتے رہتے ہیں، جو ہمارے روح کو پاک کرتے رہتے ہیں. روح پر اور دل پر جو گرد و غبار آ جاتا ہے، جو ظلمت اور اندھیرے آ جاتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے جو سیاہی اور کالک لگ جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اعمال، کچھ اوقات، کچھ گھڑیاں ہمیں دی ہیں کہ ان میں ہم اپنے دل کی صفائی کر سکتے ہیں. انہی اوقات میں سے رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمارے بالکل قریب ہے، اللہ کرے کہ ہمیں خیر و برکت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ نصیب ہو جائے، آمین، اور ہم اس کو اصول کرنے والے بن جائیں، آمین. کیونکہ رمضان المبارک کی بہت ساری فضیلتیں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور سچی زبان سے وارد ہوئی ہیں. اس کو سید الشہور کہا گیا کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، سید الشہور. جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ آپ تمام انسانوں کے، تمام نبیوں کے سردار ہیں، ایسے ہی مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ ہے، سید الشہور. یہ ایک اس کی فضیلت ہے رمضان المبارک کی کہ اس کو تمام مہینوں کا سردار کہا گیا. دوسری اس کی فضیلت بہت بڑی ہے کہ یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو اتارا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کو اتارا ہے. سب سے مبارک دن اور سب سے مبارک جو مہینہ اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے تھا، اس میں اللہ رب العزت نے اپنا سب سے پیارا کلام اتارا ہے. اگر اس سے کوئی افضل مہینہ ہوتا، اس سے زیادہ کوئی بابرکت دن ہوتے تو اللہ تعالیٰ اسی مہینے میں قرآن اتارتے، لیکن اس سے زیادہ بابرکت مہینہ اور دن نہیں تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو اس مہینے میں اتارا ہے. یہ دوسری فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی مبارک کتاب اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اتاری ہے. اور اشارہ بھی ہے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کو وصول کیا جائے، قرآن کو حاصل کیا جائے، قرآن پڑھا جائے، قرآن سے تعلق جوڑا جائے، تاکہ روزے بھی صحیح گزریں، روزے زیادہ سے زیادہ مقبول ہوں، روزوں میں حسن اور خوبصورتی پیدا ہو قرآن کی برکت سے. رمضان اور قرآن دونوں کا ایک خاص جوڑ ہے. تو
تو خیر دوسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ اس میں قرآن اتارا گیا، قرآن جیسی مقدس کتاب اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں عطا فرمائی۔ تیسری فضیلت اس رمضان کے مہینے کی یہ ہے کہ یہ رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا شہر اولہ رحمہ، ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، رحمت اترتی ہے اللہ رب العزت کی، بارش کی طرح رحمت برستی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ رحمت کیا ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں، یہ تو ہمیں قیامت میں اصل معلوم ہوگا کہ یہ رحمت کا زیادہ حصہ جن کو ملا ہوگا ان کو کیا کیا مقامات ملیں گے۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ اٹھایا ہوگا دنیا میں، ان کو اللہ تعالیٰ کے پاس کتنے اونچے اور بلند درجات دیے جائیں گے، یہ قیامت کے دن معلوم ہوگا۔ اللہ کی رحمت بہت عظیم نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا پہلا حصہ، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ اس کی ایک فضیلت ہے۔ یعنی اس میں اللہ کی رحمت کو پانا بہت آسان ہو جاتا ہے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں۔ رمضان میں اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا، اللہ کی رحمت کو پانا، اللہ کی رحمت کا زیادہ حصہ لینا رمضان میں بہت آسان ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو رحمت کا مہینہ کہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک فضیلت کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اس میں وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، دوسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں مسلمانوں کی، روزے داروں کی، تہجد گزاروں کی، تراویح پڑھنے والوں کی، رمضان کے جو اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتے ہیں، انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاء، اللہ کے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں رمضان میں جن کو اللہ تعالیٰ آزاد کر دیتے ہیں گناہوں سے اور جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، تو اس لیے یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت بھی بانٹی جاتی ہے، بہت دریا دلی سخاوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ تو رمضان مبارک مغفرت کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے رمضان جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ وآخرہ عتق من النار، آخر عشرہ کہا گیا حدیث پاک میں کہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اب جہنم سے آزادی سوچیے، خود اندازہ لگائیے کہ جہنم سے آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جہنم سے کوئی انسان آزاد کر دیا جائے، کسی کو یہ پروانہ مل جائے کہ وہ جہنم سے آزاد ہے، جہنم میں نہیں جائے گا، تو وہ رمضان میں ہوتا ہے، رمضان کے آخر عشرے میں خاص طور سے ہوتا ہے، تو یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ۔ اسی طریقے سے یہ برکتوں والا مہینہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی جو مشہور حدیث ہے اس میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا شعبان کے آخری دنوں میں، اس میں کیا ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد ظلکم شہر عظیم شہر مبارک، تمہارے اوپر ایک بڑا عظیم مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، بڑا عظیم مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے جو برکت والا مہینہ ہے۔ برکت، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں، برکت والا مہینہ۔ رمضان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں برکتیں ہوتی ہیں، ہر چیز میں ہم دیکھیں، اس میں کمائی میں، رزق میں، انسان کے وقت میں، چیزوں میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت آ جاتی ہے۔ برکت والا مہینہ، یہ رمضان کی ایک خاصیت، رمضان کی ایک فضیلت ہے کہ اس میں برکتیں اترتی ہیں۔ پھر رمضان کی ایک اور فضیلت کہ اس میں اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء، کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے یا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی جنت میں جانا آسان ہے۔ پھر جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ جانا آسان ہے، جنت والے اعمال آسان ہو جاتے ہیں، جنت میں پہنچنا انسان کا آسان ہو جاتا ہے، جنت کی تیاری آسان ہو جاتی ہے، اس لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جہنم میں جانا مشکل، جہنم والے اعمال مشکل ہو جاتے ہیں، جنت والے اعمال آسان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دیکھیں کیسے بھاگ بھاگ کر مسلمان نیکیاں کرتے ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ رمضان میں دوڑ دوڑ کر نیکیاں کرتے ہیں، بھاگ بھاگ کر نیکی کرتے ہیں، اعمال کی طرف سبقت کرتے ہیں۔
کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے، تو جنت کے اعمال گویا آسان ہو گئے، جنت کی طرف لے جانے والے، جنت تک پہنچانے والے اعمال آسان ہو جاتے ہیں، آسانی سے انسان وہ عمل کر لیتا ہے جو جنت کو پہنچانے والے ہیں، اور جو گناہ ہیں، جہنم تک لے جانے والی چیزیں ہیں، وہ مشکل ہو جاتی ہیں۔ پھر ایک اور فضیلت کہ شیاطین اس میں قید کر دیے جاتے ہیں، سلسلۃ الشیاطین، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، بہت پکا اور بڑا دشمن ہے، تو یہ بھی عبادت میں آسانی کے لیے ہے، جنت تک پہنچنے کی آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ شیطانوں کو، سرکش شیاطین جو ہوتے ہیں، سرکش شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ انسانوں کے لیے نیک عمل آسان ہو جائے، انسانوں کے لیے نیک عمل آسان ہو جائے، اس لیے سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ پھر ایک اور فضیلت، شہر یزاد فیہ رزق المومن، ایسا مہینہ جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہم دیکھیں حالانکہ رمضان میں مہنگائی بھی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، آج کل تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہمارا کمزور ہو گیا، تو مسلمان خود ایسے ہو گئے کہ وہ رمضان میں ہر چیز کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، حالانکہ ہونا چاہیے کہ رمضان میں چیزوں کی قیمت کم کر دی جائے، رمضان میں چیزوں کی قیمت کم ہو جانی چاہیے، لیکن ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے، لیکن پھر بھی برکت ہوتی ہے، پھر بھی مومن کا رزق بڑھا ہوا رہتا ہے۔ افطار میں اور سحری میں ہم ایسی ایسی چیزیں کھا لیتے ہیں جو عام دنوں میں سال بھر میں چاہ کر بھی نصیب نہیں ہوتی، ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ افطار میں اور سحری میں کھلا دیتے ہیں جو عام دنوں میں انسان پیسے بعض مرتبہ ہوتے ہوئے بھی وہ چیز نہیں خرید پاتا، وہ چیز گھر میں مہیا نہیں کر پاتا، ایسی ایسی چیزیں روزانہ سحری اور افطار میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہو جاتی ہیں، اسی لیے کہا گیا شہر یزاد فیہ رزق المومن، ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اندازہ لگائے کتنی فضیلتیں ہیں اس مبارک مہینے کی۔ پھر اعمال کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے، یہ کتنا بڑا بینیفٹ، کتنا بڑا نفع ہے، اعمال کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو شخص اس میں کوئی نفل کام کرے تو اس کا ثواب کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا، تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں فرض ادا کر دیا ہو۔ رمضان میں نفل کام، نفل عمل کر لے تو اس کا ثواب فرض کے برابر، اور جس نے ومن ادا فریضۃ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رمضان میں جو ایک فرض ادا کر دے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کر دیے، 70 فرائض کے برابر ثواب، کتنا نفع ہے، اللہ اکبر۔ کسی کی جیسے مثال کے طور پر جو ہے کوئی شخص کسی کے پاس مزدوری کرتا ہے، اس کو ایک بزرگ نے بہت اچھی مثال سے سمجھایا، کوئی شخص کسی کے پاس نوکری کرتا ہے، روزانہ اس کو 500 روپے ملتے ہیں، روزانہ کی اس کی اجرت مزدوری 500 روپے ہے۔ اچانک جو ہے مالک جو سیٹ ہے اس کے گھر میں کوئی خوشی آئی تو اس نے اعلان کر دیا کہ 1 مہینے تک آپ کو روزانہ ہندوستانی 500 روپے نہیں، کویت کے 500 دینار ملیں گے، 500 ہی ملیں گے، لیکن وہ ہندوستان کے 500 روپے نہیں رہیں گے، وہ کویت کے دینار رہیں گے 500، تقریباً ہندوستان کے 1.5 لاکھ روپے۔ اب اندازہ لگایا اس کی کیا خوشی کا کوئی ٹھکانہ رہے گا۔ اچانک اعلان ہو گیا کہ 1 مہینے تک آپ کو ہندوستان کے 500 روپے نہیں بلکہ کویت کے 500 روپے، کویت کے 500 دینار دیے جائیں گے، تو اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ، کتنے خوشی سے وہ کام کرے گا۔ تو یہی تو ہوتا ہے، ہم شعبان میں چل رہے ہیں، اچانک رمضان آ گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ تمہارے فرض، تم عام دنوں میں 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے تو اس کا ثواب 1 فرض کے برابر تھا، لیکن اب رمضان آ گئے تو 70 فرضوں کے برابر اس کا ثواب۔ تو اتنا اللہ رب العزت کی طرف سے رمضان المبارک میں ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اعمال کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ہے رمضان المبارک کی جس کی اتنی فضیلتیں ہیں، جنت میں جانا آسان، جہنم میں جانا مشکل، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، رحمتیں برستی ہے، برکتیں اترتی ہے، مغفرت
کے لیے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں اور معمولی کام پر بخشش ہو جاتی ہے، جہنم سے چھٹکارا مل جاتا ہے، رزق بڑھ جاتا ہے. کتنا مبارک مہینہ ہے، کتنا بابرکت مہینہ ہے. یہ رمضان المبارک کی فضیلت ہے. اب رمضان میں جو خاص عمل ہے، رمضان کی جو خاص عبادت ہے وہ روزہ ہے. رمضان کی خاص عبادت کیا ہے؟ روزہ. اب روزے کی بھی کچھ فضیلت سنیں. روزہ کتنا بڑا عمل ہے روزہ. ایک صحابی نے آ کر پوچھا ای العمل افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. روزے کو لازم پکڑو، اس لیے کہ روزے کے برابر کوئی عبادت نہیں ہے. علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، نسائی شریف حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت ہے. روزے کے برابر کوئی عبادت نہیں ہے. بہت بڑی عبادت ہے کہ روزے میں جتنا اخلاص روزے میں ہے اتنا کسی عمل میں نہیں ہوتا، کیونکہ روزے میں کوئی ظاہری شکل نہیں ہے. روزے کی روزہ نظر آئے، اس کی کوئی ظاہری شکل نہیں ہے. جب تک انسان خود زبان سے نہیں بولے گا میرا روزہ ہے تو کسی کو سمجھ میں آ سکتا ہے وہ روزہ ہے. نماز پڑھتے ہوئے تو نظر آیا، کوئی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا ہے، رکوع میں گیا، سجدے میں، اس کی ایک خاص شکل ہے، شکل سے سمجھ میں آ جائے گا یہ نماز پڑھ رہا ہے. تلاوت کی ایک شکل ہے کہ قرآن لے کر بیٹھا ہے، یا زبان سے کچھ پڑھ رہا ہے، بغیر قرآن کے پڑھ رہا ہے، تو اس کی ایک شکل ہے. ہر عمل کی ایک شکل ہے. لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس کی کوئی خاص شکل نہیں ہے کہ دیکھ کر اندازہ ہو جائے، دیکھ کر انسان سمجھ جائے کہ روزہ ہے. روزے میں سب سے زیادہ اخلاص ہوتا ہے. تو اس لیے کہا کہ روزے کے برابر کوئی عمل نہیں ہے. ایک روزے کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ روزے کے برابر کوئی عمل نہیں، اس لیے تم روزے کو لازم پکڑو. دوسرے، روزے دار کی مغفرت کر دی جاتی ہے. روزے پر مغفرت کا وعدہ، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، ثواب کی امید پر روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ دوسری فضیلت ہے روزے کی کہ روزے سے بخشش اور مغفرت ملتی ہے. روزے کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ روزہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ جنتن، ڈھال ہے. روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے. جیسے پہلے زمانے میں لڑائی ہوتی تھی تو لڑائی میں ڈھال استعمال کی جاتی ہے. ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی. تلوار سے انسان وار کرتا ہے اور ڈھال سے دوسرے کے وار کو روکتا ہے، اپنا بچاؤ کرتا ہے. تو روزہ ڈھال ہے، نفس سے بھی ڈھال ہے، شیطان سے بھی ڈھال ہے، اور خواہشات سے بھی ڈھال ہے. روزے میں اتنی طاقت ہے کہ یہ ہمیں نفس سے بھی بچائے گا، شیطان سے بھی بچائے گا، خواہشات سے بچائے گا. روزہ ڈھال ہے. اور جہنم کی آگ سے بھی ڈھال ہے. یہ چار قول علماء نے بیان کیے کہ روزہ ڈھال ہے، نفس سے بچاتا ہے، شیطان سے بچاتا ہے، خواہشات سے بچاتا ہے، اور جہنم سے بچاتا ہے. جہنم کے اور انسان کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، ڈھال بن جاتا ہے. اندازہ لگائیے کہ روزہ کتنی بڑی عبادت ہے کہ روزے کو ڈھال کہا گیا ہے. اسی طریقے سے روزے کے بارے میں کتنے فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک حدیثوں میں ارشاد فرمائے ہیں. دیکھیے، روزہ، جو شخص روزہ رکھتا ہے، حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے لیے بھوکا اور پیاسا رہے، حالانکہ وہ کھا سکتا ہے، وہ پی سکتا ہے اپنی خواہش کے مطابق دوپہر میں جب چاہے، لیکن اللہ کے لیے وہ بھوکا رہے، تو اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھ سے اس کو جنت کے پھل کھلائیں گے. اب کیا شکل ہوگی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیسے کھلائیں گے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن حدیث میں الفاظ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کو جنت کے پھل کھلائیں گے اور جنت کی شراب پلائیں گے. سبحان اللہ، اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ کیونکہ انسان اللہ کے لیے بھوکا رہ رہا ہے، وہ اس کے پاس سارے اسباب ہیں. رمضان میں ہم دیکھتے ہیں عام طور پر دوپہر میں جب انسان روزے سے ہوتا ہے تو ساری چیزیں تو گھر میں پھر بھی موجود ہوتی ہیں، اس کے پاس سارے اسباب موجود ہیں، کھانے پینے کی سب چیزیں موجود ہیں، لیکن وہ نہیں کھا رہا ہے، اپنی خواہشات سے رکا ہوا ہے. کیوں؟ صرف اللہ کے لیے. تو اس لیے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فضیلت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خود جنت کے پھل کھلائیں گے، جنت کی شراب پلائیں گے. یہ ایک فضیلت ہے. اسی طریقے سے ایک فضیلت یہ ہے کہ روزہ سفارش ہے.
روزہ سفارش. قرآن الصیام والقرآن یشفعان للعبد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن انسان کی سفارش کرتے ہیں. روزہ اور قرآن ہاں زبردست سفارش ہے. قیامت کے دن ہر شخص چاہے گا کہ میری کوئی نہ کوئی سفارش کرے, کوئی نہ کوئی میری سائڈ لے, مجھے جنت تک پہنچائے, میری بخشش کرائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو چیزیں, دو عمل بتا دیے ہیں, الصیام والقرآن, روزے اور قرآن. یہ دو چیزیں انسان کے لیے سفارشی ہیں اور بڑی مضبوط صفت. جب تک انسان کو جنت میں داخل نہیں کرائیں گے, جب تک یہ چھوڑیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر خوب زبردست سفارش کریں گے. تو اس لیے روزہ اتنا بڑا عمل ہے, اندازہ لگائیے کہ اس کی اتنی بڑی فضیلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں فرمائی گئی. اس لیے روزے کا اہتمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. سارے صحابہ کرام سبھی روزوں کی زیادہ سے زیادہ اہتمام کرتے تھے, عام دنوں میں بھی. یہ رواج تو ہمارے اندر سے چھوٹ گیا. ہم تو صرف رمضان کے ہی روزے رکھ لیتے ہیں, وہی غنیمت ہے. اللہ کرے کہ ہم پورے رکھ لیں, آمین. ورنہ آج کل تو ایسا رواج ہو گیا ہے کہ اچھے اچھے ہٹے کٹے لوگ معمولی بہانے سے روزہ چھوڑ دیتے, معمولی بہانے سے. حالانکہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ اگر رمضان کا ایک روزہ بھی بغیر عذر کے چھوڑ دے, بغیر عذر کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے, تو پھر پوری زندگی روزے رکھتا رہے تو اس کی بھرپائی نہیں ہوگی. قضا ہو جائے گی لیکن بھرپائی نہیں ہوگی. ایک روزے میں رمضان میں اللہ تعالیٰ جو دے دیتے ہیں, جو ثواب مل جاتا ہے, جو انسان کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے, جو تقوی پیدا ہو جاتا ہے ایک روزے میں, وہ باقی زندگی بھر بھی روزے رکھے گا وہ چیز نہیں ملے گی. رمضان کے روزوں کی بات ہی کچھ اور ہے. اس لیے عام طور پر ابھی جو ہے گرمی کے روزے چل رہے ہیں. ابھی گرمی کے موسم میں رمضان آ رہے ہیں, مارچ میں, پچھلے سال تو اپریل میں تھے, ابھی مارچ میں ہی شروع ہو گئے. تو یہ گرمی کے روزے ہیں. تو گرمی کے روزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. یہ تو اور اچھی مسلمان کے لیے, ایک سچے مومن کے لیے ایک اور بڑی نعمت ہے یہ گرمی کے روزے. گرمی کے روزے اور بڑی نعمت ہے. ایک بزرگ نے لکھا کہ روزہ نہ گرمی کا مشکل ہے نہ سردی کا مشکل ہے, روزہ صرف نفس پرست کا مشکل ہے. روزہ کس کا مشکل ہے؟ جو نفس کی پوجا کرنے والا ہے, جو نفس کی خواہشات کو اس نے خدا بنا لیا ہے. بس وہ کہہ رہا ہے مجھے بھوک برداشت نہیں ہوتی, مجھے پیاس برداشت نہیں ہوتی, مجھ سے بیڑی نہیں چھوٹتی, مجھ سے یہ نہیں چھوٹتا, مجھ سے چائے نہیں چھوٹتی, اور مجھ سے فلاں چیز. یہ نفس کا پجاری ہے. روزہ صرف اس کا مشکل ہے, باقی نہ گرمی کا مشکل ہے نہ سردی کا مشکل ہے. گرمی اور سردی, گرمی کے جو خاص روزے ہیں یہ تو اللہ کی محبت بڑھانے کے لیے آتے ہیں. گرمی کے روزے اللہ کی محبت بڑھانے کے لیے آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے مومن کی صفات, ایک پہلی صفت جس شخص کے اندر یہ ہو تو وہ سچا مومن ہے. سب سے پہلے وضو پورا کرنا, سب سے پہلی صفت ہے وضو پورا کرنا. وضو ادھورا نہ ہو, وضو پورا کیا جائے, یعنی کونیاں اچھے سے دھوئی جائے, چہرہ اچھے سے دھویا جائے. بارڈر جو ہوتی ہے کنارہ عام طور پر سوکھا رہ جاتا ہے, اور خاص طور سے سردی کے موسم میں ایسا ہوتا ہے, پنڈلیاں سوکھی رہ گئی, ٹخنے سوکھے رہ گئے. یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ بڑی خطرناک بات ہے. اس سے وضو نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوگی. تو اس لیے پہلی صفت, سچے مومن کی پہلی علامت بتلائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پورا وضو کرنا. دوسرے, بادلوں والے دن نماز میں جلدی کرنا. بادل والے دن مومن جو ہوتا ہے اس کو نماز کی پڑی ہوتی ہے, کہیں میری نماز قضا نہ ہو جائے, وہ سوچتا رہتا ہے. اس لیے بادل جب آئیں گے تو اس زمانے میں چونکہ گھڑی وغیرہ نہیں تھی نا, یہ اس زمانے کی بات ہے, اس زمانے میں گھڑی نہیں تھی, وقت سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایگزیکٹ ٹائم کیا ہو رہا ہے. اس لیے مومن جو ہے وہ جلدی نماز پڑھتے رہے تاکہ نماز قضا نہ ہو جائے. خیر یہ بھی مومن کی علامت ہے کہ وہ بادلوں والے دن نماز میں جلدی, نہیں اس کو ہمیشہ نماز کی فکر رہتی ہے کہیں میری نماز قضا نہ ہو جائے. یہ دوسری علامت. تیسری علامت, سخت گرمی میں زیادہ روزے رکھنا. سخت گرمی میں زیادہ روزے رکھنا, یہ سچے مومن کی تیسری علامت ہے. سخت گرمی میں, صرف رمضان کے نہیں, سخت گرمی میں زیادہ روزے رکھنا, یہ تیسری علامت. چوتھے, دشمنوں کو تلوار سے قتل کرنا. تو اللہ کے دشمن ہیں ان کو تلوار سے قتل کرنا, یہ سچے مومن کی چوتھی صفت ہے. سچے مومن کی پانچویں صفت ہے مصیبت پر صبر کرنا. مصیبت پر صبر کرنا,
مصیبت آئے جزا فضا نہیں، چلانا نہیں، شکوہ اور شکایت نہیں، بلکہ صبر. اور چھٹی صفت ہے بحث نہ کرنا اگرچہ حق پر ہو. بحث و مباحثہ نہیں، بحث نہ کرنا اگرچہ حق پر ہو. یہ 6 علامتیں جس کے اندر ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سچا مومن ہے. تو اس لیے گرمی کے روزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، گرمی کے روزوں کو خوشی خوشی رکھنا چاہیے. ہاں، ایک بزرگ نے لکھا کہ گرمی کے روزے موت کی سکرات کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. گرمی کے روزے موت کی سکرات بڑی خطرناک چیز ہے. دیکھتے ہیں ہم لوگ بعض مرتبہ جب روح نکلتی ہے تو کتنی خطرناک کیفیت ہوتی ہے انسان کی، کیسا عجیب وقت ہوتا ہے وہ، اس وقت کتنی پیاس لگے گی. تو جو گرمی میں زیادہ روزے رکھتے ہیں، گرمی کے روزے، سخت گرمی کے روزے موت کی سکرات کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. سخت گرمی کے روزے، قیامت کے دن کی پیاس میں ان لوگوں کو شربت پلایا جائے گا. سبحان اللہ، کتنی سخت پیاس ہوگی قیامت کے دن. سورج بالکل قریب، پسینے، وہ بھی پسینہ بھی یا دنیا کے جیسا نہیں ٹھنڈا پسینہ، گرم پسینہ آئے گا، کھولتا ہوا پسینہ، اس میں انسان پریشان ہوگا. تو جو لوگ گرمی میں زیادہ روزے رکھتے ہیں، گرمی میں روزے میں پیاس برداشت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو قیامت کی پیاس نہیں لگے گی. پھر اللہ تعالیٰ ان کو پھر جام کوثر پلائیں گے، وہاں ان کو ٹھنڈے ٹھنڈے شربت پلائے جائیں گے. دوسرے لوگ تڑپ رہے ہوں گے، پیاس سے بلبلا رہے ہوں گے، اور جو لوگ گرمی میں روزے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کو ٹھنڈے شربت پیش کیے جائیں گے. تو سخت گرمی کے روزے یہ موت کی سکرات کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. یہ قیامت کے دن کی پیاس کا علاج ہے. مومن کو بہت اونچے مقام تک، ایمان کی اونچی چوٹی تک لے جانے کا ذریعہ ہے یہ سخت گرمی کے روزے. اسی لیے تو اللہ کے نیک بندے اس لیے زندہ رہتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری محبوب چیزیں 3 ہیں، اس میں سے ایک چیز الصوم فی الصیف، سخت گرمی میں روزے رکھنا. مجھے دنیا میں 3 چیزیں بہت پسند ہیں، اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ میں سخت گرمی ہو اور میں اللہ کے لیے بھوکا اور پیاسا رہوں. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا صلوا فی ظلمۃ اللیل رکعتین لظلمۃ القبور، رات کے اندھیرے میں 2 رکعتیں پڑھا کرو تاکہ قبر میں اجالا ہو جائے. قبر کے اندھیرے کو دور کرنا ہے تو رات کے اندھیرے میں 2 رکعت پڑھو. اور آگے کہا صوموا یوما شدیدا حرہ لحر یوم النشور، سخت گرمی کے دن روزہ رکھو تاکہ قیامت کی گرمی سے بچ جاؤ. تو جو اللہ کے نیک بندے صحابہ کرام، دیکھیں کتنے صحابہ کرام کو یہ چیز پسند تھی، یہ محبوب تھا ان کا کام، ان کو پسندیدہ مشغلہ ان کا کیا تھا کہ ان کو گرمی کے روزے بہت پسند تھے. گرمی کے روزوں سے ان کو عشق تھا. ہم کیوں بھاگتے ہیں؟ ہم بھی جو ہے خوشی سے روزے رکھیں. گھر والوں کو کسی کا روزہ چھوٹنا نہیں چاہیے. رمضان کی سب سے بڑی عبادت ہے، اور عید اسی کی ہے. جس نے رمضان کے روزے رکھے، رمضان کی عبادت کی خوشی اسی کے لیے ہے. جو رمضان میں عبادتیں نہ کرے، تراویح نہ پڑھے، روزے نہ رکھے، تو اس کے لیے عید ہے ہی نہیں. تو اس لیے رمضان کے روزے گرمی کے تو اور اچھے مزے سے رکھنے چاہیے، خوشی سے رکھنے چاہیے، اور دعا کرنی چاہیے. روزے میں افطار کے وقت میں دعا کرنی چاہیے. روزے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے. تو افطار کے وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ، جیسے زمین جب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے، جب زمین کے اوپر ہل چلایا جاتا ہے نا، زمین ٹوٹتی پھوٹتی ہے، تو جب تو جا کر اس کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے، اور پھر وہ بیج بار آور ہوتا ہے، ثمر آور ہوتا ہے، اس سے درخت نکلتے ہیں. ایسے ہی انسان جب بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے. اس دل میں پھر اللہ کی محبت کا درخت اگتا ہے. جب بھوکا اور پیاسا رہنے سے انسان کا دل ٹوٹتا ہے، کیونکہ انسان کی محبوب چیز ہے کھانا اور پینا. انسان سب کو پسند ہوتا ہے، کوئی ہے جس کو پسند نہ ہو؟ سب کو پسند ہے. بھوک کے وقت کھانا کھانا، پیاس کے وقت پانی، یہ سب کو پسند ہوتا ہے اور بہت پسند ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے خواہش کے وقت بیوی سے ملنا، یہ چیزیں سب انسانوں کو پسند ہیں. تو اب یہ اللہ کے لیے انسان دن بھر چھوڑے تو ظاہر سی بات ہے اس کا دل ٹوٹے گا. تو جب دل ٹوٹے گا اللہ کے لیے، بھوک اور پیاس برداشت کریں گے، تو پھر اس دل میں اللہ کی محبت کا بیج آئے گا اور اللہ کی محبت کا درخت اگے گا. تو یہ روزے جو ہے بڑی فضیلت کی چیز ہے. اس لیے رمضان کے روزے خوشی سے رکھیں، شوق سے رکھیں، اور سب کو رکھوانے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر